بات ہے. میں صحیح ڈھنگ سے طالب علم نہیں بن سکا ہوں، اس پر بھی شک ہے. یہ انکساری نہیں، حقیقت اور راست گوئی ہے، حقیقت بیانی ہے اور راست گوئی ہے. کلیدی خطبے کے لیے مجھے منتخب کیا گیا. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا، خاص طور سے مغربی بنگال کے اراکین اور ارباب اہل وقت کا، کہ انہوں نے اس خطبے کے لیے اس ناچیز کو منتخب کیا، گرچہ میں اس لائق نہیں کہ کلیدی خطبہ دے سکوں گے. بنگال اردو اکیڈمی ایک زمانے سے اردو ادب کی جو مشاغلی کر رہی ہے، وہ قابل مبارکباد ہے، قابل ستائش بھی. اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے آج کا سیمینار. یہ سیمینار اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ بنگال سے مرزا غالب کا تعلق رہا ہے. یہ تعلق دوستانہ رہا، مخاصمانہ رہا، مناقشانہ رہا. یہ تو بات کی بات ہے، ایک تو سوچا جائے گا. لیکن غالب کا تعلق رہا یہاں سے. غالب کے ساتھ وہ پینشن کے سلسلے میں مقدمے کو لے کر کے کلکتہ آئے تھے. مدرسہ عالیہ میں ایک مشاعرہ ہوا، انہوں نے ایک فارسی غزل پڑھی. غزل کے ایک شعر پر مرزا قتیل اور ان کے شاگردوں نے اعتراض کیا. غالب کی انانیت بڑھی ہوئی تھی، اس اعتراض کو کب وہ گوارا کر سکتے تھے. باتیں آگے بڑھی، بحثا بحثی ہوئی، گالی کھائی، گالی دی، یہ ساری نوبت پہنچ گئی. پھر غالب کو غالباً احساس ہوا کہ یہ دلی سے دور، اپنے وطن سے دور آ کر کے اور اس طرح فعل فضا کو مقدر کرنا کچھ زیب نہیں دیتا. تو انہوں نے ایک مثنوی لکھی، نام آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، باب مخالف. اور اس میں انہوں نے معذرت کی کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن مثنوی میں کچھ باتیں ایسی ہی رکھی جس میں وہ طنز و تاریخ کا ایک پہلو نکلتا تھا. نتیجہ یہ کہ یہ مفاہمت تو نہ ہو سکی، باتیں اور بگڑی، کشیدگی اور بڑھتی چلی گئی، اور پھر غالب یہاں سے لے گئے. یہ مناقشہ، یہ مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن جو بعد مخالف مثنوی لکھی ہے اس میں ایک شاعر کا پیچ و تاب، درد و درماندگی نے ایک کارنامے کی حیثیت اختیار کر لی ہے. آج وہ مخالفت کا کوئی معنی نہیں، لیکن اس شاعر کا کارنامہ ضرور ہمارے سامنے ہے. مرزا غالب کے آج کے سیمینار کا موضوع غالب شخصیت اور فن ہے. یعنی گویا اس کے دو پہلو ہیں، شخصیت اور فن. یہ دونوں پہلو اپنے اندر اتنے گوشے رکھتے ہیں کہ صرف اگر ایک پہلو پر بھی بات کی جائے تو آج دن بھر کا سیمینار ختم نہیں ہوگا، مزید وقت درکار ہوگا. مجھ سے کلیدی خطبے میں اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک ہی خطبے میں ان کی شخصیت پر بھی روشنی ڈال دوں اور ان کے فن پر بھی، تو یہ ایک امر محال ہے. اس سے بھی زیادہ محال
غالبیات کے سرمایے میں کچھ معقول اضافہ کرنا ہے. کیا ہے کہ غالب پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں مزید کچھ کہنا یعنی تحسیس حاصل ہے. پھر بھی ایک ہوتا ہے ایک شوق، ہر کا ایک زاویہ نظر ہوتا ہے. ممکن ہے کہ میرا بھی ایک زاویہ نظر ہو غالب کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا، تو ممکن ہے کہ اس میں سے کوئی نئی بات نکل آئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نئی بات ہو. بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے. ایک بات کا میں اعتراف کر لوں یہاں پر کہ غالب کے تمام سرمایے میری نگاہ سے نہیں گزرے. چند کتابیں پڑھی ہیں غالب کے بارے میں، لیکن غالب کے تمام سرمایوں پر میری نگاہ ہو یا میں نے اس کا مطالعہ کیا ہو یا اس کو اسے ہضم کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غالب پر سب سے پہلی کتاب خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی، یادگار غالب، اور اس کتاب میں اسی موضوع کو چھیڑا، یعنی ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور ان کے فن پر. حالی نے یہ چراغ کچھ ایسی نیک ساتھ میں روشن کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی لو تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. کچھ ہی دنوں میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر عبدالرحمان بجنوری، ڈاکٹر عبداللطیف، ڈاکٹر سید محمود، مہیش پرساد، غلام رسول مہر، خلیفہ عبدالحکیم، ڈاکٹر یوسف حسین خان اور بہت سارے اہل قلم، مستند اہل قلم نے غالب کے فن اور شخصیت پر روشنی ڈالی. اس کے علاوہ شارحین کا ایک الگ کارواں سرگرم سفر رہا. اب وہ اس میں سب سے پہلے ان کے کلام غالب کے شارح تو وہی حالی تھے، اس کے بعد نظم طباطبائی، اور پھر اس کے بعد حسرت موہانی، پھر اس کے بعد اور بھی باقر آگاہ، سہا، بے خود، محارب وغیرہ وغیرہ ان لوگوں نے ان کی شرحیں لکھی. ان شرحوں کو تھوڑا سا دیکھنے کے بعد ایک اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ آج مابعد جدیدیت میں جو تکثیری پہلو، یعنی متن کے تکثیری پہلو کا اتنا بڑا زور شور ہے کہ ہر متن اپنے اندر تکثیری معنی رکھتا ہے، کوئی ایک معنی پر اصرار نہیں کر سکتے. تو غالب کی ان شرحوں کا، کلام غالب کی ان شرحوں کو دیکھنے کے بعد تو مابعد جدیدیت کی جو تکثیریت والا نظریہ ہے وہ لگتا ہے کہ ثابت ہوتا ہے. دوسری بات جس کو پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بڑا زور دیا ہے، قاری اساس تنقید کا، کہ ہر قاری کا ایک اپنا نظریہ اور وہ تنقید اپنے طور پر کرتا ہے یا کسی کلام کو اپنے طور پر پڑھتا ہے. تو ان شارحین کی تعداد یا پھر کلام غالب پہ یعنی غالب کے فن پر اور شخصیت پر لکھنے والے لوگ ہیں موجود، تو اس بات کا بھی ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ واقعی تنقید جو ہوتی ہے وہ قاری اساس ہی ہوتی ہے. یعنی قاری جس طرح سے محسوس کرتا ہے اور جس طرح سے رائے قائم کرتا ہے اس کو وہ پیش کر سکتا ہے. حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن سب کا اپنا اپنا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. غالب کے بارے میں صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی ان کے عقیدت اور پرستار موجود ہیں، اور وہاں بھی تنقید و تحقیق کا کام جاری رہا ہے. برلن میں سے تو باضابطہ ان کا دیوان ہی شائع ہوا، تو یہ جرمن سے لے کر کے انگلینڈ تک اور امریکہ سے لے کر کے روس تک غالب پر یعنی وہاں بھی کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہا.
غالب کی تصویریں مصوروں نے بنائی اور بڑے نامور مصوروں نے ان کی تصویریں بنائی. چغتائی نے تو ان کے اشعار کا مرقع ہی تیار کیا. پھر غالب پر فلمیں بنی, ڈاکومنٹری بنائے گئے, پھر اس کے بعد ڈرامے لکھے گئے, ڈرامے اسٹیج کیے گئے, ناول لکھے گئے غالب کی زندگی پر. تو غالب پر بہت کام ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ غالب پر بہت کام ہوا ہے. اب تو اس کام کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. سمیٹنے کی سے مراد میری یہ ہے کہ جتنا غالب پر لکھا گیا ہے یا جن لوگوں نے لکھا گیا ہے وہ آج کے لوگوں یا خاص طور سے طلباء کے سامنے وہ تمام کتابیں موجود نہیں ہیں. لائبریریوں میں وہ کتابیں ہیں تو وہ مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. اگر اردو اکیڈمی, خاص طور سے بنگال اردو اکیڈمی جو بہت فعال اور سرگرم ہے, اگر یہ پروجیکٹ اپنے ذمے لے کہ ان تمام کتابوں کے جو غالب سے متعلق ہیں ان کی تلخیص تیار کریں, یعنی اور اس کے لیے یعنی جب وہ کسی کو معاوضہ دے اور معاوضہ دے کسی ریسرچ اسکالرس کو اور اس کی تلخیص تیار کر کے اور وہ ایک کتاب شائع کرے, تو اس طرح سے غالبیات کے سلسلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے یا جو بھی کام ہوا ہے وہ ایک جگہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. بنگال اردو اکیڈمی اگر چاہے تو اس کام کو انجام دے سکتی ہے یا اس کا پروگرام یا منصوبہ بنا سکتی ہے. اب ذرا سا غالب کی شخصیت کی طرف ہم آئیں تو غالب کی شخصیت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو بہت واضح ہیں یہ کرتی ہے. مثلا ان کو اپنے حسب و نسب پر بڑا فخر تھا. شاید اتنا فخر ہم کو لگتا ہے کہ کسی دوسرے شاعر کو اپنے حسب و نسب پر نہیں ہوگا جتنا غالب کو تھا. ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ انفرادیت پسند تھے. چاہتے تھے کہ ہم سب سے ڈفرینٹ رہیں, ہم ملے جلے نہیں. شاعری بہت سارے خطوط میں بھی اور شاعری میں بھی انہوں نے کہ شاعر عام پر وہ چلنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ کسی بھی راستے پر کسی ٹکرے راستے پر وہ کراموں کو مسافر تھے بھی نہیں, وہ اپنے لیے الگ راہ نکالتے تھے. تو انفرادیت پسند تھے. غالب کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ بڑے انانیت پسند تھے اور تھوڑے سے ضدی بھی. ان کی انانیت اور ضد نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا. اور ہم کو لگتا ہے یہ کہ غالب کی زندگی میں جو نامرادی اور ناکامی ہاتھ آ رہی ہے اس میں ان کی انانیت اور ضد کا بڑا ہاتھ رہا ہے. اس کے علاوہ غالب کی شخصیت میں ایک چیز اور بھی پائیے گا, وہ ہے تضاد. تضاد سے ان کی شخصیت اور ان کی شاعری دونوں بھری ہوئی ہے. یہ تضاد ایک دم بالکل تازہ معلوم ہوتا ہے. لگتا ہے کہ آج کے انسان کے ذہن و شعور میں جو تضادات ہیں وہی تضادات غالب کے ہاں بھی موجود ہیں. تو ایک تضاد جو ان کی شخصیت کا ایک اور بھی دوسرا پہلو ہے. ایک اور پہلو جو غالب کی شخصیت کا ہے وہ ہے کہ وہ جدت پسند واقع ہوئے تھے. وہ پرانی باتوں کو یا پرانی رسموں پر چلنے کے قائل نہیں تھے. وہ
ہر چیز میں نیاپن تلاش کرتے تھے. لیکن غالب کی شخصیت کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اور جس نے غالب کی شاعری کو بھی متاثر کیا اور غالب کی شخصیت کو بھی، وہ ہے ان کی تخیلی فکر. آپ کو یاد ہوگا کہ غالب پیدا تو آگرہ میں ہوئے 1797 عیسوی میں. آگرہ ہی میں بچپن گزرا، نوجوانی بھی وہیں گزری. 5 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے کہ غالب یتیم ہو گئے. ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یتیم ہو گئے، لیکن اس یتیمی کا کوئی اثر غالب پر نظر نہیں آتا. کسی تحریر سے بھی اور کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ یتیمی کا ان کی شخصیت پر کوئی منفی اثر پڑا ہو. یعنی وہ پژمردہ ہوں، تھوڑا سا ملال ہو چہرے پر، یا پھر ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو گئی ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اس زمانے کا ذکر خود غالب نے لکھا ہے کہ ایام دبستان نشینی میں نے شرح آئے عامل تک پڑھا اور اس کے بعد فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا. عیش و عشرت میں نے زندگی گزاری. بھائی یتیم ہونے ایام دبستان نشینی کا مطلب ہوتا ہے کہ 5-6 برس کے ہوں گے، اور 5-6 برس میں ہی یعنی انہوں نے وہ پڑھی اور اس کے بعد وہ لہو و لعب میں، عیش و عشرت میں، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ حد سے زیادہ بڑھ کر کہ وہ فسق و فجور میں ہم مبتلا ہو گئی. یہ غالب کا مزاج تھا. یہ اصل اچھا جب وہ والد کا انتقال ہوا تو چچا نے اپنے پاس بلا لیا. چچا 9 برس کے بعد وہ بھی گزر گئے. اس کے بعد یہ نصر اللہ بیگ تھے ان کے چچا. اس کے بعد ان کے نانا نے اپنے پاس رکھا. نانا خود ایک رئیس تھے، بڑے آدمی تھے. ممکن ہے کہ غالب کی وہاں پر ناز پروری بھی ہوئی ہو اور ان کو بہت دیکھ ریکھ ہوئی ہو. لیکن ایک عجیب بات ہے یہ کہ غالب کے ہاں بہت سے لوگوں کا ذکر ملتا ہے، دشمنوں کا بھی اور دوستوں کا بھی، لیکن نانا کا ذکر نہیں کے برابر ملتا ہے. یہ نانا کے بارے میں، نانیال کے بارے میں وہ خاموش ہیں، لیکن ان کی یہ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے. ہم کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ آخر وہ اتنے خاموش کیوں ہیں نانیال کے بارے میں؟ شاید اس لیے بھی. ایک بات اور بتا دیں کہ یہ 13 برس کی عمر کے تھے کہ ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی ایک دیندار اور نیک سیرت بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی. ظاہر ہے کہ سسرال بھی کافی دھنی منی تھا اور وہ سب بے رئیس تھے. تو یہ تمام طرح کی جو دولت اور رئیسی کو جو غالب نے دیکھا تو ان کو اپنے حسب و نسب کے بارے میں یا اپنے بارے میں کچھ غلط گمان ہوا. یہ اور یہی وجہ تھی کہ وہ حسب و نسب پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. خیر 13 برس کی عمر میں شادی ہوئی. 4-5 برس اور رہے ہوں گے وہ آگرہ میں. اس کے بعد وہ دلی چلے آئے. دلی اس وقت باکمالوں کا جمگھٹا تھا. بڑے بڑے حکیم شورا، یعنی شورا میں جیسے مومن، شیفتہ، صحبائی وغیرہ وغیرہ، یہ وہاں تھے. ذوق تھے، بہادر شاہ ظفر وغیرہ وغیرہ تھے. مشائخ تھے، آستانیں تھیں، درگاہیں تھیں. غالب جب دلی آئے
تو ایک تو وہ اپنے حسب و نسب کا فخر لے کر کے آئے تھے. انہوں نے ان لوگوں یا ان طبقہ اشراف میں اپنی جگہ بنانی چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے جو حربہ اپنایا وہ دو تھا. ایک اپنے حسب و نسب کو سامنے رکھا اور دوسرے شاعری کو. وہ چاہتے تھے کہ انہی دو چیزوں کے بدولت ہم دلی کے طبقہ اشراف میں شامل ہو جائیں گے. غالب کے بارے میں ایک بات یاد رکھی کہ بڑا وہ ذہین تھے. ذہانت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس زمانے کے حالات سے حالات کا بڑا گہرائی کے ساتھ جائزہ لے رہے تھے. انہوں نے سر سید احمد خان نے جو آئین اکبری لکھی تھی یعنی کی تصحیح کی تھی, تو انہوں نے مرزا غالب سے کہا تھا کہ اس پر آپ تقریر لکھ دیں, اور غالب نے وہ تقریر لکھی بھی, اور انہوں نے کہا کہ میاں یہ مردہ پروری چھوڑو, یہ مردہ پروردن چھوڑیے اور دیکھو نئے زمانے کو, مغربی تہذیب کے نتیجے میں کیا کچھ سامنے آ رہا ہے. یہ کر کے صنعت و حرفت کی نئی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں, ادھر توجہ دیجیے. ورنہ یعنی یہاں کے پرانے آئین میں اور ضوابط میں کیا رکھا ہوا ہے. یہ انگریزوں کو وہ سراہتے تھے کہ ان کا اصول حکومت یا ان کی آئین حکومت وہ مغلوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے. وہ سراہتے تھے ان کو, یعنی اچھا وہ یہ کہتے تھے کہ انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد کہ ایک گھاٹا تو یہ ہوا کہ مغلوں کے ہاتھ سے حکومت چھن گئی یا مغلوں کی حکومت جاتی رہی, لیکن اس کی جگہ پر انہوں نے مجھے علم و حکمت دیا, نئے علوم دیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہاں کی جو تہذیب, یہاں کی ثقافت میں جو جمود طاری ہو گیا تھا, اس جمود کو حرکت و رفتار دی. کیونکہ یہ سودا گرا نہیں تھا. حکومت گئی تو گئی, لیکن ہم کو حرکت ملی جمود کے بدلے میں, ہم کو حکومت کے بدلے میں علم و دانش ملی. یہ سودا مہنگا نہیں ہے, کسی طرح سے بھی مہنگا نہیں. غالب میں یہ تمام باتیں نہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ تقریر سر سید احمد خان نے اپنے آئین میں وہ اپنی آئین اکبری میں شامل نہیں کیا, اور بلکہ اس کی وجہ کر تھوڑی سی دونوں میں کشیدگی بھی ہوئی. کشیدگی کچھ دنوں تک چلتی رہی, بہت بعد میں جا کر کے یہ کشیدگی دور ہوئی. تو مرزا غالب کا معاملہ تھا یہ عجیب و غریب کہ وہ ایک طرف نئی تہذیب اور اس کی برکتوں کے وہ قائل تھے, لیکن اب دیکھیے ان کا معاملہ کہ جب دلی پہنچے تو ایک طرف تو وہ شورفا میں اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے, دوسری طرف انہوں نے اپنے لیے روزگار کی جو تلاش کی یا روزگار کے لیے اپنی توجہ جدھر طرف کی, وہ تھا قلعہ معلیٰ کی طرف. عجیب بات ہے بھائی, سر سید احمد خان بھی دلی کے تھے, حسب و نسب میں وہ غالب سے کم نہیں تھے. ان کے نانا بھی وزیر اعظم رہ چکے تھے, خواجہ فرید الدین کا نام. تو وہ بھی چاہتے, اچھا قلعہ معلیٰ میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا, وہ بھی تو وہاں کی نوکری کر سکتے تھے, لیکن سر سید نے وہاں نوکری نہیں کی. انہوں نے انگریزوں کی ملازمت کی, اور پھر اس کے بعد اپنی محنت اور ترقی کے ذریعے اونچے منصب پر بھی پہنچے. خود بھی بہت فائدہ پہنچایا, یعنی خود بھی فائدہ اٹھایا اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو بھی فائدہ پہنچایا. آج سر سید کو لوگ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کی بڑی خدمت کی, لیکن مرزا غالب وہ نئی تہذیب کی برکتوں کے قائل بھی ہیں, لیکن روزگار کی تلاش میں کہاں جا رہے ہیں بھائی؟
تو قلعے معلیٰ کی طرف سر اٹھائے چلے جا رہے ہیں. اچھا اور دلچسپ بات وہ واقعات وہ آپ لوگوں نے بھی وہ سنا ہوگا کہ فارسی کی میر مدرسی کی جگہ خالی ہوئی تھی دہلی یونیورسٹی میں، ہے نا. کسی نے یعنی نام لے لیا تھا غالب کا بھی، یہ پالکی میں سوار ہو کر کے وہاں گئے. اور جب وہاں گئے اور اس کے بعد جب کوئی استقبال کو نہیں آیا تو کہاروں سے کہا کہ واپس چلو. لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ کہ آپ کیسے ہیں، آپ کوئی تھوڑی مہمان آئے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ انٹرویو کے لیے آئے ہیں تو کوئی آپ کے یعنی استقبال کے لیے نہیں ہے. کیونکہ بھائی دیکھیے میں نے ملازمت اس لیے کرنی چاہی تھی کہ اس میں ہماری عزت میں کچھ اضافہ ہوگا، لیکن جس ملازمت سے ہماری عزت میں فرق آ جائے تو اس میں ملازمت میں نہیں کرتا ہے. یہ تھا یہ غالب کی انانیت تھی اور ایک جھوٹی ضد تھی. لیکن یہ قلعہ معلیٰ کی طرف جانا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. اچھا قلعہ معلیٰ میں بھی جانتے ہیں یہ پہنچنے کے بعد وہاں کے رسائی تو ہو گئی. شاہ اکبر ثانی کا زمانہ تھا، وہی بادشاہ تھے. شاہ اکبر ثانی اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو چاہتے تھے کہ وہ یہ جانشین یہ بنے، لیکن انگریز ریزیڈنٹ یہ تیار نہیں ہوئے تھے، نہیں. ابو محمد ظفر کو انہوں نے کہا کہ نہیں بعد میں وہی جانشین آپ کے ہوں گے. غالب کی وطن اندیشی دیکھیے یا پھر ان کی کہہ لیجیے کہ ان کی تخیلی فکر دیکھیے. انہوں نے اکبر شاہ ثانی کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، ان کی مدح سرائی کی. اس مدح سرائی میں انہوں نے شہزادہ سلیم کے بارے میں لکھا کہ ان کی تربیت بہت اعلیٰ طرز پر ہوئی ہے. یعنی انہوں نے شہزادہ سلیم کی ایک طرح کی تعریف کی. مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم بادشاہ کو خوش کریں کیونکہ وہ شہزادہ سلیم کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بات کھٹکی ابو ظفر صاحب کو کہ یعنی گویا کہ شہزادہ سلیم کی تربیت تو اچھے ڈھنگ سے ہوئی ہے تو ہم لوگوں کے خراب ڈھنگ سے ہوئی ہے. یہ بات کھٹکی اور وہ یہ ان کے بات دل میں ایسی بیٹھی کہ بہادر شاہ ظفر نے کبھی بھی غالب کو معاف نہیں کیا. کبھی بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1850 عیسوی کے بعد تو رسائی ہو گئی تھی، لیکن وہ بات ہو ہی نہیں سکی جو ذوق کے ساتھ معاملہ تھی. اچھا جس زمانے میں یہ غالب وہاں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک چیز کو محسوس کیا یہ کہ ابو ظفر کے استاد ذوق ہیں. اچھا ذوق اور شاہ نصیر کی شاعری کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ وہ زبان کی سلاست پر، روز مرہ پر اور محاورے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. یہی بہادر شاہ ظفر بھی پسند کرتے تھے یہ، اور اسی لیے سے یعنی وہاں پر قلعہ معلیٰ میں ان کی توتی بولتی تھی. یہ مرزا غالب کو یہ بات ناپسند تھی. وہ شاعری کا معاملہ یہ تھا کہ وہ روزمرہ کا نام شاعری نہیں ہے. شاعری اس کا بھی نام نہیں ہے کہ کوئی محاورہ کھپ جائے، کوئی تشبیہ آ جائے، کوئی اچھی ترکیب بن جائے شاعری میں. شاعری اس کا نام نہیں ہے. انہوں نے ایک الگ رویہ اختیار کیا کہ نہیں دیکھیے شاعری دراصل معنی آفرینی کا نام ہے، یعنی جس میں نئے نئے معنی پیدا ہوں یا پھر ایک شعر سے کئی معنی نکلیں. اگر اس طرح کا کوئی شعر کہتا ہے تو وہ شاعری اچھی ہوتی ہے، ورنہ شاعری میں محاورہ بن جانا یا پھر روزمرہ بن جانا یہ شاعری نہیں ہے. تو وہ غالب یہ نتیجہ یہ ہے کہ ذوق پر وہ طنز کرتے تھے اور ان سے تھوڑی سی قد بھی رکھتے تھے.
تو غالب نے دیکھا ایک چیز یہ کہ یار ہمارا ذوق سے سیدھے سیدھے ٹکراؤ